اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہو اور اس کے برابر اتنا ہی اور بھی ہو کہ اسے دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں تو ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور اس سے نکل نہ پائیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور جو مرد یا عورت چوری کرے تو ان کے اس جرم کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ ڈالو، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ پھر جو اپنے ظلم یعنی چوری کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے بندے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے دوڑتے ہیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ کچھ وہ منافقین جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں،
اور کچھ یہودی جو جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں اور دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کے پاس ابھی تک حاضر نہیں ہوئے، وہ توریت میں اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں ہمارا بتایا ہوا یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچنا یعنی نہ ماننا۔ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک بڑے گھرانے کے شادی شدہ مرد و عورت نے زنا کر لیا، توریت میں زنا کی سزا سنگسار تھی۔ یہودیوں نے انہیں اس سزا سے بچانے کے لیے ان کا مقدمہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ پاک بھیجا، اور ساتھ ہی یہ تاکید کر دی کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام رجم کا حکم دیں تو ہرگز نہ ماننا، اور اگر کچھ اور حکم دیں تو مان لینا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے یہاں کے یہودی علماء کعب بن اشرف وغیرہ کو سفارش کے لیے اپنے ساتھ لیا۔ جب یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اپنے پادری ابن سوریہ کو مانتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا عالم وہی ہے۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ حاضر ہوا اور اس نے بڑی مجبوری کی حالت میں اس سزا کا اقرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں سنگسار کیا گیا۔ اس آیت میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ تو جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے سننے والے تو اسے کسی طرح اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا، ان کے کرتوت اور ضد انا کی وجہ سے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ یہودی خوب جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ آپ سے فیصلہ کیوں چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے، اس میں بھی اللہ کا یہی حکم موجود ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو انہیں سنگسار کیا جائے، پھر اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ کسی کتاب پر بھی ایمان لانے والے نہیں۔